أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق اللہ العظیم. بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی. کل آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شجرہ نسب کو، ان کی جائے پیدائش کو، ان کے بچپنے کو اور ان کی جوانی کو، ان کی پرورش کو. پھر آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کو، پھر ان کا نبی ہونا، پھر دربار کے اندر آ کر اللہ کی توحید بیان کرنا اور رسالت کو بیان کرنا، ساتھ میں بنی اسرائیلیوں کی آزادی کا مطالبہ کرنا. اور پھر آپ نے یہ بھی سنا فرعون نے مقابلے میں 70,000 یا 80,000 یا 82,000 یا 1,00,000 جادوگر جمع کیا. ہر ایک نے اپنا کرتب دکھایا. آخر کار موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور وہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر جب انہوں نے ایمان لایا تو فرعون نے انہیں سزا دی. ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پاؤں کاٹے، پھر انہیں سولی پہ لٹکایا. اب جب سولی پہ لٹکایا تو فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون. قوم کے جو لوگ تھے فرعونی تھے، اس کے جو وزیر تھے، اس کا جو سب سے بڑا وزیر تھا وزیر اعظم حامان تھا. اس نے کہا اور ساتھ باقی وزیروں نے کہا کہ آپ نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا تاکہ زمین کے اندر فساد کریں. دن بدن ان کی دعوت و تبلیغ سے لوگ مسلمان ہوں گے اور زیادہ ایمان والے ہو جائیں گے تو اس طرح توحید پھیلتی جائے گی. لہٰذا ان کا بھی قلع کما کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ انہیں بھی سزا دینی چاہیے. فرعون نے کہا بالکل ضرور سزا ملے گی. وہ سزا یہ ہے سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم. ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ونستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. بچوں کو قتل کریں گے توحید آگے پھیلے گی نہیں. جو بوڑھے ہیں وہ مرتے جائیں گے اور عورتیں عقل کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں اور ان کو تو آزادی مل نہیں سکتی اور وہ ہوں گی بھی مغلوب، لہٰذا وہ انقلاب بھی برپا نہیں کر سکیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہر لحاظ سے غالب ہیں. بادشاہت ہماری ہے، مالدار ہم ہیں، وہ ہمارے ماتحت ہیں، وہ ہمارے نوکر ہیں، غلام ہیں، تو وہ کب ہم سے جیت سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے، ایمان والے تھے، اب وہ ڈر گئے اس دھمکی سے کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، ہماری عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے گا. تو کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا. موسیٰ یہ جو فرعون نے دھمکی دی ہے نا، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سزا ہمیں ملی ہے. تیرے آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ واقعات ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں. فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا تھا. آج جب تو آ گیا ہے، واضح نشان دلال لے کر آ گیا ہے، تو تب بھی یہ ظالم جابر ہمارے بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا استعینوا باللہ واصبروا. مدد طلب کرو اللہ سے، اصبروا اور صبر کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور صبر کی اہمیت کے بارے میں آپ پیچھے پہلے دوسرے پارے میں سن چکے ہو. ان اللہ مع الصابرین. جو بندہ اللہ کی آزمائشوں کے اوپر صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا جی، اپنا حال اپنی وہ کیفیت کسی کو بیان نہیں کرتا، صرف رب کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر، بیماریوں کے اوپر، غموں کے اوپر، دکھوں کے اوپر، حتیٰ کہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ مالی ہے یا بدنی ہے، جسمانی ہے، جو بھی ہے، اپنوں کی طرف سے دکھ ملے تب بھی وہ صبر کرتا ہے. فرمایا دن قیامت کے اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے خود
انتظام فرمائیں گے مہمان نوازی کا۔ یہ صبر کی اہمیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا صبر کرو اور کیا کرو جی، اللہ سے مدد مانگو۔ ان الارض للہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے جی، آپ صبر کرو گے صبر کا پھل آپ کو ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پھر وہ زمین کا وارث بناتا ہے، مالک بناتا ہے۔ اور والعاقبۃ للمتقین، اور ایسے لوگ صبر والے لوگ انجام کے اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اب جب انہوں نے صبر کیا تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے انہیں مشرق اور مغرب، اس علاقے کے، اس ملک کے جو مشرق اور مغرب تھا اس کا ان کو مالک بنایا جی۔ آگے قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کو بیان فرماتے ہیں، معجزات کو بیان فرماتے ہیں۔ کل کے درس میں آپ نے 2 معجزات سنے جی۔ پہلا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جلالی قسم کا معجزہ تھا وہ یہ تھا، ڈنڈا پھینکتے تھے، اپنا عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا، جب ہاتھ کو بغل میں دیتے تھے تو باہر نکالتے تو سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوتی اور چاند کی چمک دھمک سے زیادہ اس کی دمک ہوتی۔ اور آج اللہ رب العزت تیسرے معجزے کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے پکڑا فرعون کی قوم کو کئی عذابوں کے اندر جی۔ پہلا کیا ہوا جی، فرمایا بالسنین، ہم نے ان کے اوپر قحط سالی نازل فرمائی، قحط سالی نازل فرمائی۔ قحط سالی ظاہر بات ہے مال ختم ہو گیا جی، پیداوار ختم ہو گئی، تو وجہ کیا بنی جی، بارش نہیں ہوتی، بارش اللہ نے ان کے اوپر سے روک دی۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے ان کے پھلوں کے اندر کمی کر دی، پیداواروں کے اندر کمی کر دی۔ اللہ کے پیغمبر کی توحید کو نہ مانا، اللہ کے پیغمبر کی تبلیغ کو نہ مانا جی، اس کا لا ہوا دین، اس کی لائی ہوئی شریعت کو نہ مانا تو اللہ نے ان کے اوپر پھر عذاب کی بھرمار کر دی۔ فرمایا وَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ان ظالموں نے نہیں کی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اس آیت میں اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر نا، جب کوئی خوشی آتی، کوئی نعمت آتی، کوئی راحت آتا، کوئی سکون آتا نا، تو کہتے قالوا لنا هذه، یہ ہماری اپنی وجہ سے آیا، ہم نیک لوگ ہیں جی، ہمارے اوپر اللہ راضی ہے تو اللہ نے ہمارے اوپر یہ کیا کیا جی، انعامات کیے جی۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی بیماری پہنچتی، کوئی دکھ پہنچتا نا، تو کہتے ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے آیا ہے اور اس کے جو متبعین ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام یطیروا، ان کو منحوس سمجھا کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ تو ان سے کیا کرتے، وہ شگون لیتے، بدفالی لیتے جی۔ اب بدفالی کا طریقہ کار کیا ہوتا ان لوگوں کا، ان ظالموں کا، راتوں کو سوتے، صبح کے وقت پہلی صبح جی اٹھتے، گھروں کے پاس جو درخت ہوتا اس کے اوپر پتھر مارتے، اور جو پرندے بیٹھے ہوتے وہ اڑ جاتے۔ اگر دائیں جانب جاتا تو سمجھ جاتے کہ آج دن کو جو میں نے کام کرنا ہے یہ اچھا رہے گا جی، جو میں نے یہ کام کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے یا جس جگہ پہ میں نے جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو یہ سفر میرا اچھا رہے گا۔ اور اگر بائیں جانب پہ اڑ جاتا تو کہتے آج کا جو دن ہے جی بڑا برا ہے جی، آج جو کام کروں گا برا ہوگا، اس کے اندر نحوست وہ شمار کیا کرتے تھے۔ یہ وہاں سے چلتا آیا جی۔ آج بھی لوگ کیا ہے، یہ پرندوں کے ذریعے وہ شگون نکالتے ہیں، بدفالیاں نکالتے ہیں۔ وہ پنڈی جاؤ نا جی، اور بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، طوطے رکھے ہوئے ہیں جی، وہ لفافے رکھے ہوئے ہیں جی، طوطوں کو کہتے ہیں۔ اور وہ طوطا جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے اور ایک لفافہ اٹھاتا ہے، پھر اس لفافے کو اس کا مالک کھولتا ہے، اندر کہتا ہے جی یہ آپ کی قسمت ہے جی، یہ ظالموں کی قسمت وہ ان میں پڑی ہے۔ اور حالانکہ اگر جس بندے میں عقل ہو وہ بندہ دیکھے نا جی، یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں، اور اپنی قسمت کیا ہے جی، فٹ پاتھ پہ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ان کی قسمت ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا مت مارا ہوا ہے نا جی، ہمیں بھی نہیں پتہ کہ اگر یہ قسمت بنا سکتے، ان کے طوطے قسمت بنا سکتے، تو یہ یہاں پر روپیہ 2 روپیہ کیا جمع کرتے جی، کروڑوں جمع کرتے جی، تو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ ظالم کیا کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے وہ بدشگونی اور بدفالی نکالا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل تبلیغ والے جب جاتے ہیں کسی مسجد کے اندر نا جی، تو مد مقابل وہ کیا سمجھتے ہیں جی، ان کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں۔ پاؤں مسجد میں لگ جائے تو کہتے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی ہے، پلیت ہو گئی ہے جی، خود مسجد کو آتے ہی نہیں ہیں۔
الا انما طائرون، خبردار سن لو لوگو، انما طائرون نوسط تو ان کی عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن وہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا مهما تأتنا به، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں معجزات دکھاتے، اللہ کی توحید سناتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کام ہوتے ہیں وہ کام انہیں بتاتے، تو وہ کہا کرتے وقالو، کہتے مہما، جتنا بھی تو تأتنا به من آیت، ہمارے پاس نشانیاں لے کر آ، معجزات لے کر آنا، لتسحرنا بها، تاکہ تو اس معجزے کے ذریعے، اس نشانی کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم نے تیرے لیے ایمان نہیں لانا جی، تو جتنے معجزات لے کر آتا ہے لے آ، ہم نے ایمان نہیں لانا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا معجزہ وہ عصا والا دکھایا جی، اژدہا بن گیا، وہ 1,00,000 سانپوں کو آنن فانن نگل گیا جی۔ دوسرا معجزہ دکھایا، ہاتھ کو بغل میں دیا، 14ویں کا چاند بن گیا جی۔ تیسرا اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا جی۔ اب اللہ نے عذاب کیا نازل فرمایا؟ بالسنین، قحط سالی جی۔ دوسرا ونقص من الثمرات، پیداوار کم ہوگی جی، غلہ کم ہو گیا جی، بھوک بےتاشی ہوگی۔ تیسرا الطوفان، اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا جی۔ طوفان کی صورتحال کیا ہوئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں طوفان کا معنی وہ یہ کرتے ہیں الموت الکثیر جی، اللہ نے ان کو بے شمار موتیں دی جی، آنن فانن لوگ مرتے تھے، اللہ نے ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیلا دی جی، اور طاعون کی بیماری ایسی ہے نا جی، آنن فانن بندہ جاتے جاتے ٹپ ہوتا مر جاتا ہے، جس طرح آج کل کرونا وائرس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، وہ انڈیا میں پھیلا نہیں، چلتا پھرتا بندہ فٹ پاتھ کے اوپر گر جاتا تھا جی، یہ اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا معنی موت کیا، موت کثیر کی ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا جی، سیلاب آیا، وہ لوگ کافی سارے لوگ غرق ہو گئی، اس کے اندر بہہ گئے۔ اور اسی طرح تفسیر خازن والے نے کہا کہ اللہ نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، جس طرح قوم عاد کے اوپر ہوا بھیجی تھی، وہ ان کو زمینوں سے اٹھا کر بلندیوں پر لے کر گئی اور ان کے ساتھ آپس میں ٹکرائے اور بھیجے نکل کر زمین پہ آئے، وہ مردار ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طوفان بھیجا جی۔ اور چوتھا عذاب فرمایا والجراد، ٹڈی بھیجی، ٹڈی دل، مکڑیوں کے لشکر بھیجے جی، جب وہ آتی ان کے فصلوں کے پاس سے جی، فصل کو بھی تیز نیز کر کے چھوڑ جاتی اور ان کے پھلوں کو، ان کے درختوں کو ختم کر جاتی، گھاس کا نام و نشان نہیں ہوتا، دن کا نہیں ملتا تھا جی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فصلیں بالکل ختم ہو گئی، اجڑ گئیں۔ پچھلے دنوں میں کراچی میں وہ ٹڈی دل آیا تھا نا جی، لوگوں کی فصلیں اڑتی تھی، تو اللہ کا یہ بھی ایک عذاب آیا جی۔ والقملہ، پانچواں عذاب اللہ نے یہ نازل فرمایا، والقملہ، جوئیں، ان کے کپڑوں کے اندر، ان کے بدنوں کے اندر جوئیں پڑ گئی تھی۔ جو ہمیشہ گندا کپڑا ہو، گندا لباس ہو تو تب آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی کپڑوں کے اندر اور اسی طرح ان کے جسموں کے اندر یہ جوئیں نازل کر دی۔ اب یہ ایک معنی تو جوئیں کی ہے مفسرین، دوسرا معنی سسری کی ہے، جس طرح ہمارے گندم کو، چاولوں کو گن لگ جاتا ہے جی، اندر سے کھا جاتے ہیں، تو اس طرح یہ سسری ان کے کھانوں کے اندر آئی، ان کے غلے، اناج جو بھی تھے ان کو ختم کر دیا، اور کپڑوں کو لگی اور کپڑے بھی کیا ہو جاتے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ نے پانچواں عذاب نازل فرمایا۔ اور چھٹا عذاب اللہ نے نازل فرمایا والضفادع، مینڈکوں کا جی، سونے کے لیے جاتے تو وہاں پہ مینڈکیں جی، چلتے پھرتے وہاں پہ مینڈکیں، منہ کھولتے تو منہ میں چھلانگیں لگاتی جی، بیٹھتے تو گودوں میں آ جاتی، حتیٰ کہ مینڈکیں ہی مینڈکیں تھی۔ یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا جی، چھٹا۔ اور ساتواں عذاب اللہ نے یہ نازل فرمایا والدم، خون کا جی، کھانے کی چیز اچھی سے اچھی چیز تیار کرتے جی، اور وہ کھانے کے اندر آپ کو پتہ ہے ہلدی کی جگہ زعفران استعمال کیا کرتے تھے، لیکن ہلدی کے اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں، حکماء بیان کرتے ہیں ہلدی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ہڈیاں جڑتی ہیں، ٹوٹا ہوا گوشت جڑتا ہے جی، پھیپھڑوں کی بیماری ختم ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، زعفران استعمال کیا کرتے تھے، باوجود اچھے سے اچھا کھانا بنانے کے لیے۔ جب کھانے کی باری آتی تو وہ اچھا بھنا ہوا گوشت بھی کیا بن جاتا جی، خون بن جاتا۔ پینے کے لیے پانی منگاتے تو دیکھتے کیا جی، خون بنا ہوا ہے۔ اچھا دودھ نکالتے تو پیتے، پینے کے لیے سامنے دیکھتے تو خون بنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا جی، ہر چیز ان کی کھانے پینے کی خون بن گئی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے، اللہ نے ان کے جسم کے اندر خون کو اتنا جوش دیا کہ وہ نہ راتوں کو سو سکتے تھے نہ دن کو سو سکتے تھے، دل ان کے جسم کے اندر بے چینی تھی، بے قراری تھی، جیسے آج کل کے زمانے کے اندر بلڈ پریشر ہے جی،
جس بندے کا 24 گھنٹے بلڈ پریشر ہائی ہو نا، وہ اس بندے کو سکون نہیں آتا ہے۔ تو ان کو اللہ نے یہ بیماری میں اس میں مبتلا کیا۔ آیات مفصلات، یہ نشانیاں مفصلات جو کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے آیات مفصلات، یہ معجزات ہیں جو جدا جدا اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلے اللہ نے ان کے اوپر قحط نازل فرمایا، بعض نہ آئے تو اللہ نے پھر پھلوں کے اندر کمی کی، پھر بعض نہ آئے تو اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، پھر بعض نہ آئے تو ان کے کپڑوں کے اندر، جسموں کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، بستروں کے اندر جوئیں ڈال دیں، پھر بعض نہ آئے تو اللہ نے ان کے اوپر ٹڈی دل بھیجا جی، ان کی فصلیں اجڑ گئیں، پھر بھی بعض نہ آئے تو اللہ نے جوئیں بھیجی، پھر بھی بعض نہ آئے تو اللہ نے ان کے بستروں کے اندر، رہائش گاہوں کے اندر مینڈکیں بھیج دیں، پھر بھی بعض نہ آئے تو کھانے کو پینے کو اللہ نے خون بنا دیا۔ فرمایا فاستکبروا، مگر ایسے ظالم اور بدبخت قسم کی قوم تھی نا بنی اسرائیلی، پھر بھی وہ نہ مانے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا جی، مان لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر ہار گئے اور وہ ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ان ظالموں نے نہ لایا۔ کیا کیا جی؟ فاستکبروا، تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھی قوم مجرم کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولما وقع علیہم الرجز، جب بنی اسرائیلیوں کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا نا جی، کبھی کہیں سے مینڈکیں آ رہی ہیں جی، کسی کو جوئیں لگی ہوئی ہیں، کسی کو خارش لگی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جی، کھانے تباہ ہو رہے ہیں جی، غلے اناج ختم ہو رہے ہیں۔ قوم فرعون نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر، اگر تو اللہ سے دعا کرتا ہے ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم لنؤمنن لک، ہم ضرور بضرور تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اب جب پھنسے نا جی، بولتی بند ہوئی نا، تو پھر اللہ کے پیغمبر کو کہا آپ اللہ سے دعا کریں، اگر یہ عذاب ختم ہو گیا، شرط کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم ایمان لائیں۔ جو بندہ ایمان لاتا ہے پھر وہ شرطیں نہیں رکھتا ہے جی، وہ پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے جی، تجھ پر ایمان لائیں گے۔ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور تو نے کہا تھا میرے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو بھیجو، تو ہم بنی اسرائیلیوں کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن اللہ سے دعا کر۔ اندر سے تو پتہ تھا نا جی یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، لیکن ضد کی وجہ سے وہ ظالم بدبخت مان نہیں رہے تھے۔ تو ہم کیا کریں گے جی، بنی اسرائیلیوں کو تیرے ساتھ بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر اس طرح کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کے اوپر سے یہ عذاب ہٹایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا، الی اجل، ایک خاص وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، اگر بدماشی کی نا دوبارہ یہ عذاب آئے گا۔ ہم بالغوا اذا ہم ینکثون، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ کیا کرنے لگے، وعدہ توڑنے لگے۔ پہلے کیا کہا، اگر عذاب ختم ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، جب عذاب ختم ہوا تو اس نے وعدے کو توڑ ڈالا جی، ہم کدھر ایمان لاتے ہیں۔ اب ہوا یہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، موسیٰ ہمارے نیک بندوں کو، مومن متقی بندوں کو راتوں رات لے کر چل جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے۔ اب جب راتوں رات چلتے رہے، چاش کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، فرعونیوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ اور اس کی قوم سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے جی، جو ہمارے مزیرے تھے جی، جو ہمارے نوکر تھے، غلام تھے، جو ہماری کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور ہمیں فصل لا کر دیا کرتے تھے، جو ہمارے گھوڑوں کا، جانوروں کا خیال کیا کرتے تھے، ان کی پال پوش کیا کرتے تھے، جو ہمیں مکان بنا کر دیا کرتے تھے، وہی چلے گئے۔ تو اب ہماری کھیتی باڑی کون کرے گا جی، ہماری فصلوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، ہمارے جانوروں کی دیکھ بھال کون کرے گا، ہمیں مکان بنا کر کون دے گا جی۔ قدرت کا قانون ہے جی، مزدوروں کو اللہ نے بدنی طاقت دی ہے، اگر یہ مزدور نہ ہو نا تو یہ مکان بنا کر دینے والا آپ کو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ ہے نا جی، اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے۔ کچھ کو اللہ نے قوت دی ہے بدنی، کچھ کو اللہ نے مال دی ہے جی، کچھ مال خرچ کرتے ہیں اور غریب غربا دہاڑ لگا کر اپنا کام چلاتے ہیں، یہ اس طرح نظام چلتا ہے۔ تو قوم فرعون اور اس کا لشکر اور اس کا وزیر حامان یہ پیچھے چل پڑی، جاتے جاتے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بالکل قریب ہوا۔ تو اب جو بنی اسرائیلی تھے نا جی، کمزور تھے نا جی، غلام تھے، ماتحت رہے نا جی، ان کو کیا پتہ ہے بدماشی کیا ہوتی ہے، تو کہنے لگے انا لمدرکون، آئے موسیٰ پھنس گئے، یہ لوگ تو ہمیں پہنچ گئے ہیں جی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے سیادین، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، آپ مت ڈرو جی، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ اپنا ڈنڈا مار، دریا کے اندر بحر قلزم کے اندر اپنا ڈنڈا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، 12 راستے بن گئے جی۔ اور پہلے پارے میں آپ نے سن چکا ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے آگے اولادیں چلتی رہیں تو اللہ نے پھر وہاں سے 12 قبیلے بنائے، تو ہر قبیلہ اپنے راستے سے گیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے جب چل رہے تھے جا رہے تھے تو اندر اللہ نے کھڑکیوں کا بھی انتظام کیا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر چلتے تھے، ہاں وہ بھی جا رہے ہیں یہ بھی جا رہے ہیں، تو سارے جا رہے تھے۔ جب سارے کے سارے پار ہوئے نا جی، فرعون جا کر وہاں پر پہنچا تو فرعون نے دیکھا یہ لوگ تو دریا پار کر کے چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کر آئی تو ان کے پاس سے گزر کر فوراً وہ بھی آنن فانن پار ہو گئے۔ تو فرعون نے حامان کو کہا کہ اس طرح کرو، لشکر کو حکم دو وہ بھی بیچ میں جائے گی۔ اب چونکہ لشکر تھا، فوج تھا، کچھ نے کہا کہ اب یہ لوگ پار چلے گئے تو چھوڑ دینا چاہیے، تو چونکہ ظالم جابر بادشاہ تھا اس کا حکم تھا نہیں جانا ہے جی۔ حامان آگے ہوا، لشکر پیچھے ہوا، اور فرعون خود پیچھے رہا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو واپس بھاگ جائے جی۔ اب سارا کا سارا لشکر بحر قلزم کے راستے میں جاتا ہے، سب کے سب جب اندر داخل ہوئے اللہ نے سمندر کو، دریا کو حکم دیا کہ اب چل جی۔ وہ چلا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اوے فرعون آج کے دن میں تجھے نجات دوں گا جی، تیرے بدن کو نجات دوں گا اور آنے والے لوگوں کے لیے تجھے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ اور اللہ نے پھر عبرت کا نشان بنایا، آج بھی لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو غرق کیا، فی الجم، دریا کے اندر، سمندر کے اندر، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ کذبوا بِآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تھے اس سے غافل۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، وہ لوگ جنہیں وہ فرعونی کمزور شمار کیا کرتے تھے۔ دیکھیں جی کبھی بھی بندے کو زوال آ سکتا ہے جی، بندے کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جی۔ آج اگر صحت مند ہے نا، طاقتور ہے نا جی، کل شل بھی ہو سکتا ہے جی، کل بڑھاپا بھی آ سکتا ہے۔ اس بندے کو اپنی جوانی کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آج کی بندہ مالدار ہے نا، اس بندے کو اپنی مالداری کے اوپر، بینک بیلنس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آنن فانن ہو سکتا ہے اللہ اس کے اوپر ایسا کوئی عذاب نازل فرمائے وہ آنن فانن غریب ہو جائے۔ تو فرمایا جن کو فرعونی کمزور شمار کرتے تھے ہم نے انہیں وارث بنایا، مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، زمین کی مشرقی جانب کا بھی اور مغربی جانب کا بھی، التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی، فلسطین کی زمین، شام کی زمین، اردن کی زمین، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پوری ہوگی تیرے رب کی بات الحسنی اچھی، علی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے ساتھ کی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا جی، صبر کرو، استقامت کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں ایک ایسے ملک کا وارث بنائے گا جس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں جی۔ وہ فلسطین کا ملک تھا، مصر کا ملک تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، فرمایا بما صبروا، یہ ہم نے ان کو وارث کس اعتبار سے بنایا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا جی۔ صبر کا نتیجہ اللہ نے انہیں ملک شام کا، فلسطین کا، اردن کا مالک بنایا۔ اور وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون کو اور اس کی تدبیروں کو اور اس کی چالوں کو اور اس کے خیالات کو جو اس نے بنائے تھے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، نہ رہا فرعون، نہ رہی اس کی چالیں۔ تو احکم الحاکمین، قبضہ قدرت والی ذات وہ ہے، وہ اللہ کی ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے فرشوں سے اٹھائے اور تختوں پہ بٹھائے، وہ رب کا کام ہے۔ وہ اس رب کے سامنے کبھی بھی بندے کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔